الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون وقال النبي صلى الله عليه وسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التهريش بين البهائم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم میرے محترم عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید کی آیت اور حدیث پاک کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے جو بات عرض کرنی ہے وہ ہے عید الاضحیٰ اور قربانی کی نسبت سے اسلام کے اندر جانوروں کے ساتھ حسن سلوک، جانوروں کے حقوق اور پھر اللہ کے نام پر کسی جانور کو ذبح کرنا، قربانی کرنا، کیا یہ عمل ظلم شمار ہوتا ہے اور کیا یہ بات خلاف عقل ہے؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے، یا جو اسلام میں حکم کے مطابق ہو رہا ہے وہ صحیح ہے؟ اس متعلق کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ قرآن مجید کی آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اللہ الذی جعل لکم الانعام، اللہ رب العزت وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے تمہارے لیے کا مطلب ہے تمہارے فائدے کے لیے، تمہارے فائدے کے لیے۔ تو کیا فرمایا؟ اللہ الذی جعل لکم الانعام، اللہ نے تمہارے فائدے کے لیے جانوروں کو پیدا کیا۔ ایک فائدہ کیا ہے؟ لترکبوا منہا، جانوروں کے ذریعے سے تم سواری کرتے ہو، جانوروں پر سوار ہو کر یہاں سے وہاں جاتے ہو، اپنا سامان پہنچاتے ہو۔ پچھلے زمانے میں بس نہیں تھی، ٹرین نہیں تھی، ہوائی جہاز نہیں تھی، تو اس زمانے میں لوگ اپنا سامان دنیا کے اس کونے سے لے کر اس کونے تک بھی پہنچانا ہو تو جانوروں کے ذریعے سے ہی پہنچاتے تھے۔ اونٹ اور گھوڑا یہ دونوں جانور بہت زیادہ بار برداری کے لیے بوجھ اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ کرنے کے لیے بہت اہم کام انجام دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک فائدہ ذکر کیا لترکبوا منہا، تاکہ تم سواری کرو، ومنہا تأکلون، اور جانوروں میں سے بعض ایسے جانور بھی اللہ نے پیدا کیے جس میں سے تم اپنی روزی اور اسے کھاتے بھی ہو۔ ہر جانور کو کھانے کی اجازت نہیں ہے، بعض جانور جسے اللہ نے حلال کیے ہیں وہ انسان کھا رہا ہے۔ اب آپ دیکھیے، غور کیجئے، اللہ نے جتنی مخلوقات پیدا کی ہیں ان میں زیادہ مخلوقات اللہ نے حلال کیے ہیں یا زیادہ مخلوقات کو اللہ نے حرام رکھا ہے؟ جتنے ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جنگل میں جتنے پرندے، جتنے درندے اور جتنے چرندے رہتے ہیں،
سب کھا چکے یا سب حلال ہیں؟ گھما پھرا کر بچپن سے لے کر بوڑھا ہونے تک کیا کھاتا ہے انسان؟ مرغی کھائے گا، بڑے جانور کا کھائے گا، یا بکرے کا کھائے گا، فش کھائے گا، اور بہت سے زیادہ کھاتے ہیں تو اور دوسرا پرندوں کا گوشت کھاتے ہیں، بس اتنا ہی ہے۔ اس کے علاوہ کتنے جانور ایسے ہیں جو اللہ نے پیدا کیے ہیں جو انسان نہیں کھاتا ہے۔ تو کھائے جانے والے جانور کم ہیں، نہیں کھائے جانے والے جانور زیادہ ہیں۔ انڈیا کی بات کر رہے ہیں، چائنا کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ چائنا میں کھائے جانے والے جانور زیادہ ہوں گے، نہیں کھائے جانے والے بہت کم ہوں گے۔ جو ان کی نظر میں نہیں آئے شاید وہ بچ گئے، جو نظر میں آ گیا وہ ختم ہو گیا۔ اللہ نے جسے حلال کیا ہے اور جسے انسان عام طور سے پسند کرتا ہے وہ بہت تھوڑے جانور ہیں۔ اللہ رب العزت اسی کو فرماتے منہا تأکلون، من بعضیت کا ہے، بعض جانور اس میں سے ایسے ہیں جسے تم کھاتے ہو۔ یہاں آیت سے ہی سمجھ لو اللہ الذی جعل لکم، اللہ وہ ذات ہے جو تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا پیدا کرنے والی ذات جانوروں کو وہ اللہ کی ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، بہت سی مختلف احادیث میں سے ایک حدیث، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن التحریش بین البہائم، اللہ کے نبی علیہ السلام نے جانوروں کو آپس میں لڑانے سے منع فرمایا۔ مرغے مرغے کو لڑاتے ہیں، بیل بیل کو لڑاتے ہیں، جانوروں کو آپس میں لڑاتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ حرام اور ناجائز کام ہے جانوروں کو آپس میں لڑانا۔ حد دیکھیے جاہلیت اور حیوانیت کی، کہ انگریز اس ملک میں آنے کے بعد اس کی پالیسی تھی کہ بھئی ڈیوائیڈ کرو، آپس میں لڑاؤ اور حکومت کرو، آپس میں لڑاؤ اور حکومت کرو۔ یہ انسانوں کو آپس میں لڑانے کی مکاری تو انسان کر ہی رہا تھا، لیکن انسانیت کی حیوانیت اتنی آگے بڑھ گئی کہ انسانوں کو آپس میں لڑانے سے آگے بڑھ کر جانوروں کو بھی آپس میں لڑانے میں مزہ آ رہا، اس کو حیوانوں کو بھی آپس میں لڑانے میں مزہ آ رہا ہے۔ کبوتر سے آپس میں لڑاتے ہیں۔ عالمی پیمانے پر کھیلے جانے والے گیموں میں تمل ناڈو وغیرہ کے علاقوں میں بیل سے آپس میں لڑانا یہ بڑے گیموں میں شمار ہوتا ہے۔ کروڑوں روپے کماتے ہیں لوگ جانوروں کو لڑا کر۔ گاؤں دیہاتوں میں مرغ کو لڑاتے ہیں، اس سے کماتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے حرام اور ناجائز فرمایا لڑانا۔ کیوں؟ لڑنے سے تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، جانور کو آپس میں ایک دوسرے کو تکلیف ہوگی۔ حالانکہ وہ کوئی خاندانی دشمنی نہیں ہے ان کی، یعنی ایسا نہیں ہے کہ بھئی ایک مرغہ جو ہے وہ سید خاندان سے تھا نعوذ باللہ، اور دوسرا مرغہ وہ پٹھان خاندان سے تھا۔ پٹھانوں کو اور سیدوں کو آپس میں نہیں جمتی ہے، جیسا کہ سماج میں لوگوں نے مشہور کر کے رکھا ہے۔ اس واسطے یہ دو خاندانوں کے مرغ آپس میں لڑ رہے ہیں، یا ذاتی پراپرٹی کا مسئلہ تھا، یا کوئی لڑکی کا مسئلہ تھا کہ جس مرغی کو فلاں مرغہ فالو کر رہا تھا اسی مرغی کو دوسرا مرغہ بھی فالو کر رہا تھا، اس واسطے آپس میں لڑ لیے، ایک دوسرے کا مرڈر کر دیے۔ ایسا کوئی ان کی ذاتی اور نفسانی دشمنی نہیں ہے۔ لڑانے والے پاگلوں کے پاگل پنے کی وجہ سے ان کو تکلیف اٹھانا پڑتا ہے۔ تو بعض مرتبہ جانور ہمیشہ کے لیے معذور ہو جاتا ہے، بعض مرتبہ لڑنے کے بعد ہار جائے جانور تو لڑانے والا احمق کبھی اتنا غصے میں آتا ہے کہ اسے وہیں پر تلوار سے یا چاقو سے اسے مار دیتا ہے کسی رحم کیے بغیر۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جانوروں کو آپس میں لڑانا یہ جانور پنا ہے، حیوانیت ہے۔ تشریح میں کہہ رہا ہوں، ورنہ آپ نے صاف منع فرما دیا کہ اس طرح لڑانا جائز نہیں ہے۔ زمانے جاہلیت میں اسلام آنے سے پہلے عرب کے لوگ، دوسرے ملکوں کے لوگ اپنے اپنے مذہب پر چلتے ہوئے جانوروں کا استعمال کرتے ہوئے ان کا دودھ پیتے تھے، ان پر سامان لاد کر لے جاتے تھے، ہل جوتنے کے لیے استعمال کرتے تھے، ذبح کر کے ان کا گوشت کھاتے تھے، پورا فائدہ اٹھاتے تھے۔ اس کے باوجود بھی جانور کے ساتھ اچھے اخلاق سے رہنے کا ڈھنگ اور سلیقہ نہیں تھا ان لوگوں کے اندر۔
جس جانور سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اس جانور کی راحت پہنچانا، اس جانور کو تکلیف نہیں پہنچانا، یہ احساس نہیں تھا ان لوگوں کے اندر۔ جانوروں کے ساتھ رہتے رہتے خود بھی ایک طرح سے جانور بن گئے تھے، جانوروں کی تکلیف کا احساس ختم ہو گیا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جہاں انسانوں کے حقوق بیان فرمائے، عورتوں کے حقوق بیان فرمائے، بچوں کے حقوق بیان فرمائے، نوکر اور غلاموں کے حقوق بیان فرمائے، والدین کے حقوق بیان فرمائے، راستے کے حقوق بیان فرمائے، وہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے جانوروں کے بھی حقوق بیان فرمائے۔ آپ اندازہ کر لیجئے، اگر اسلام چیلنج کرے دنیا کے دوسرے مذاہب سے کہ تم اپنے اپنے مذہب کی کتابوں میں دکھا دو کہ تمہارے مذہب میں اگر جانوروں کے وہ حقوق بیان کیے گئے ہوں جو اسلام میں بیان کیے گئے ہیں، تو پھر ہم اپنے مذہب کی کمی ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ اسلام نے جتنا جانوروں کو حق دیا ہے، کسی دوسرے مذہب میں اس کا تصور اور دور دور تک خیال نہیں، اور خیال ہوگا بھی کیسے؟ سپر پاور سمجھی جانے والی قومیں عورت کو انسان ماننے کے لیے تیار نہیں تھی، عورت کو جانور بنا رہی تھی۔ وہ جانور کو کیا مقام دے گی؟ وہ جانور کو کیا حیثیت اور عزت دے گی؟ وہ یہ ڈیبیٹ کر رہے ہیں کہ کیا عورت بھی انسان ہے، عورت میں بھی کیا انسانی روح ہوتی ہے؟ یہ ڈیبیٹ کرنے والی سپر پاور قومیں پارلیمنٹ میں بیٹھ کر کیا کبھی سوچ سکتے ہیں کہ وہ انسان کو جانور بنا رہے ہوں تو کیا وہ جانور کے حق دینے تیار ہو جائیں گے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کے متعلق ایک صحابی فرماتے ہیں، حضرت ابو واقد لیثی رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مدینہ منورہ اللہ کے نبی جب تشریف لائے تو لوگوں کو دیکھا، یعنی زمانے جاہلیت کے لوگوں کو دیکھا، زندہ اونٹ کا کوہان کاٹ کر کھا رہے ہیں۔ بھئی جانور کو ذبح کرو، اس کے بعد اس کا گوشت کھاؤ، سمجھ میں آئے گا۔ جانور کھڑا ہے، زندہ ہے، اونٹ کی جو اوپر کی کوہان ہوتی ہے اسے کاٹ دے رہے ہیں اور اسے بنا کے کھا رہے ہیں۔ اس سے اونٹ کو کتنا تکلیف ہوگی اور اس نے کتنا تڑپے گا۔ بکرا ہے، اس کی ران کا گوشت کاٹ رہے ہیں، اسے بنا کے کھا رہے ہیں، جبکہ ابھی بکرا زندہ ہے۔ ذبح کیے بغیر زندہ جانور کے جو عضو آپ کو پسند ہے وہ کاٹ رہے ہیں کھا رہے ہیں، وہ کاٹ رہے ہیں کھا رہے ہیں۔ یہ ظلم جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے مدینہ منورہ میں دیکھا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، سنو، ما یقطع من البہیمۃ وہی حیۃ فہی میتۃ، زندہ جانور کے جسم کا کوئی بھی گوشت کے ٹکڑے کو کاٹا جائے گا، وہ گوشت کا ٹکڑا مردار ہے، حرام ہے، کھانا جائز نہیں ہے۔ تم اپنی کھانے کی لالچ میں زندہ جانور کو تکلیف دے رہے ہو، تو زندہ جانور کے گوشت کا کوئی بھی ٹکڑا کاٹ کر کھایا جائے گا تو وہ مردار کھانے کے حکم میں ہے۔ اسی حدیث کی روشنی میں فقہا فرماتے ہیں کہ زندہ جانور کے عضو کو کھانا حلال نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے جانوروں کا 200 جگہ پر تذکرہ کیا ہے۔ جانوروں کا اللہ نے قرآن میں 200 جگہ تذکرہ کیا ہے۔ قیامت تک آنے والی کتاب، امام الانبیاء پر نازل کی گئی کتاب میں اللہ نے 200 جگہ پر جانوروں کا تذکرہ کیا ہے۔ اب آپ اندازہ لگا لیجئے، نماز کا حکم اللہ نے، زکوٰۃ کا حکم 70 جگہ پر اللہ نے ذکر کیا ہے، تو 70 جگہ زکوٰۃ کا حکم ہے، 200 جگہ پر اللہ نے جانوروں کا حکم لکھا ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ جانوروں کی بھی اسلام میں کتنی اہمیت دی گئی ہے۔ اور آپ کو یہ سن کر بڑا تعجب ہوگا کہ قرآن مجید میں جہاں پر سورہ مریم عورت کے نام سے نازل ہوا، سورہ نساء عورتوں کے نام سے نازل ہوا، اور سورۃ الانبیاء نبیوں کے نام سے بھی سورت ہے، وہیں پر اللہ تعالیٰ نے 5 سورتیں جانوروں کے نام پہ ہیں۔ قرآن مجید کی 5 سورتیں جانوروں کے نام پر ہیں۔ دیکھیے، دوسرا سورہ ہی قرآن مجید کا سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ، گائے کی سورت، دوسری سورت ہے سورہ نحل، شہد کے مکھی کی سورت، تیسری ہے سورہ نمل، چونٹی کی سورت، چوتھی ہے سورہ عنکبوت، مکڑی کے بارے میں، مکڑی کا، 5ویں ہے سورۃ الفیل، ہاتھی کی سورت۔ 5 جانوروں کا اللہ نے سورتوں کے نام سے قرآن مجید میں ذکر ہے۔ اور پھر
چار پائے یعنی چار پیر والے جانور جسے اللہ نے کھانا حلال کیا ہے اور ان میں جسے کھانا حرام کیا ہے، 35 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے احکامات بیان کیے ہیں جانوروں کے بارے میں۔ اب اس سے بڑا کیا ہوگا کہ اللہ نے قرآن مجید میں جانوروں کا تذکرہ، جانوروں کے نام پہ صورتیں ہوں تو کتنی بڑی اہمیت ہوگی۔ اور جانوروں کے حقوق میں سب سے بنیادی بات یہ ذہن میں رکھنا چاہیے، اللہ نے جس طرح انسانوں کو پیدا کیا ویسے اللہ نے جانور کو بھی پیدا کیا۔ جانور بھی اللہ کی پیدا کی ہوئی مخلوق ہے۔ ہمیں جیسے دل ہوتا ہے جانور میں بھی ہوتا ہے، ہمیں جیسے تکلیف ہوتی ہے جانور کو بھی ہوتی ہے۔ یہ احساس ہوگا تو پھر انسان جانور کو تکلیف دینے تیار نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی احادیث کی روشنی میں ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، جانوروں کو نشانہ بازی کا ذریعہ نہ بناؤ۔ جیسے پولیس میں جوائن ہونے کے بعد بندوق اور نشانہ بازی سکھانے کے لیے بندوق دے کر اسے گول دائرہ بنا کر بیچ میں نشانہ لگانا ہے، تیر چلانا سکھاتے ہیں۔ زمانے جاہلیت میں ایسا تھا کہ کوئی دور جانور کھڑا ہوا ہے اور اس جانور کو کھانے کا، ذبح کر کے استعمال میں لانے کا ارادہ بھی نہیں ہے، خالی مجھے تیر چلانا سیکھنا ہے، اس واسطے جانور کو نشانہ بنا کے مار رہا ہوں۔ پالتو پرندے ہیں، کاٹ کر کھانا مقصد نہیں ہے، مجھے تیر چلا کر نشانہ بازی سیکھنا ہے، اس واسطے پرندوں کو نشانہ بنا کے مار رہا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، لا تتخذوا شیئا فیہ الروح غرضا، جس پرندے کے اندر بھی، جس چیز کے اندر بھی جان اللہ نے ڈال دی ہے اس کو نشانہ بازی کے لیے استعمال نہ کرو، اس میں بھی جان ہوتی ہے، اسے بھی تکلیف ہوتی ہے۔ زمانے جاہلیت میں ظلم کی جو شکلیں پائی جاتی تھیں اللہ کے نبی نے سب کو منع فرما دیا کہ جانوروں کے ساتھ ظلم کرنا بھی منع ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، حلال جانور جسے اللہ نے کھانا ذبح کر کے حلال قرار دیا ہے، اگر اسے کاٹنے کا مقصد یہ ہے کہ ذبح کر کے اس کا گوشت استعمال میں لایا جائے تو پھر تو وہ ذبح کرنا حلال ہے۔ اگر کھانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر اسے ذبح کرنے کے بعد کھانا مقصد نہیں ہے، صرف ذبح کر دیے پھینک دیے، یہ کیسے ہوتا تھا؟ اگر کوئی ہمارا قریبی بیٹا، شوہر، باپ لمبے سفر پہ گیا ہے، 6 مہینے 2 سال کے بعد واپس آیا ہے، زمانے جاہلیت کا رواج تھا کہ اپنے گھر والے کے آنے کے اکرام میں گھر کی دہلیز پر ایک جانور ذبح کرتے اور اسے اٹھا کے پھینک دیتے، گویا کہ باہر اتنے مہینوں سے رہ کے آ رہے، آپ کی آرتی اتاری جا رہی ہے، آپ کی نظر اتاری جا رہی ہے، نظر اتار کر جانور کاٹ کے پھینک دے رہے ہیں، کوئی اسے نہیں کھاتا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا کہ جانور کو کھانے کے بغیر یوں ہی کاٹ کر پھینکنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہاں تک کہ حدیث میں فرمایا، من قتل عصفورا عبثا اجّ الی اللہ عز وجل یوم القیامہ، جس نے ناحق کسی ایک چڑیا کو بھی قتل کر دیا، کوئی کام نہیں ہے، خالی نشانہ بازی کے لیے چڑیا کو بھی قتل کر دیا، تو کل قیامت کے دن وہ چڑیا اللہ کے دربار میں کہے گی، یا رب ان فلانا قتلنی عبثا ولم یقتلنی منفعتا، اے اللہ اس شخص نے مجھے بیکار فالتو میں قتل کیا ہے، مجھے کھانے کے واسطے قتل نہیں کیا، مجھے انصاف چاہیے۔ ایک چڑیا بھی ناحق قتل کی جائے گی تو کل قیامت کے دن وہ احتجاج کرے گی اللہ کے دربار میں۔ نسائی شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4446۔ تو پتہ چلا کہ جانوروں پر بھی ناحق ظلم کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے، جب پرندے کی جان بھی اسلام کے اندر اتنی قدر اور اہمیت والی ہے تو پھر انسانوں کی جان اسلام کے اندر کتنی قدر والی ہوگی کہ ایک پرندے کو بلا وجہ مارنے کی اجازت نہیں ہے تو انسان کے جان کی کتنی قدر ہوگی۔ اب جو لوگ جانوروں کی جان کے بارے میں بلا وجہ کے فالتو بحث کرتے ہیں، انہیں یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ ہم موب لنچنگ میں انسانوں کو مار رہے ہیں، ہم میٹیریل گھٹیا ملا کر
پل توڑ کر انسانوں کی جان لے رہے ہیں، ہم ریلوے سسٹم کا کباڑہ کر کے آپس میں ٹکرانے کے بعد لاشوں کے ڈھیر پڑ جاتے ہیں اور ہمارے جوں نہیں رینگتی ہے، احساس انسانیت پیدا نہیں ہوتی ہے۔ کبھی مگرمچھ کے آنسوں بہانے کے لیے بھی میڈیا کے سامنے آ کر رونا گوارا نہیں کرتے ہیں۔ یہ اتنی بڑی درندگی کیا اسلام اس کی تعلیم دے سکتا ہے کہ انسانوں کی لاشوں میں ایسے اٹھا کے پھینکا جا رہا ہے، گویا کہ گلی کا کچرا پھینکا جا رہا ہو یا گلی میں مرا ہوا کتا پھینکا جا رہا ہو۔ اللہ نے اسلام کے اندر انسان مرنے کے بعد بھی انسان کی تعظیم کا حکم ہے۔ میت کے ساتھ بھی بے احترامی کی اجازت نہیں ہے، قبر پر چپل رکھ کر بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ میت کو دیکھنے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام احتراماً کھڑے ہو جاتے تھے کہ انسان کا احترام باقی ہے، مرنے کے بعد ہی کیوں نہ ہو۔ جنازہ اٹھا کر لے کے چلو تو تیز تیز دوڑتے ہوئے ہلاتے ہوئے نہ چلو، جنازے کو بھی ہلا کر نہ لے کے چلو، احترام سے لے کے چلو۔ اتنی تعظیم انسان کی ہے، اور جب یہ سمجھ میں نہیں آیا، لاشوں کو ایسے اٹھا کے پھینکا جا رہا ہے گوئی وہ اپنا نہیں ہے، وہ انسان نہیں ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، جیسے ہم لوگ گاڑی اور بائک چلاتے ہیں، کوئی دوست مل گیا، بائک پہ بیٹھے بیٹھے اس سے کھڑے کھڑے راستے میں باتیں کرتے رہتے ہیں، پیچھے سے ٹریفک جام ہو رہی ہے، لوگ ہارن بجا رہے ہیں، جانے والوں کو تکلیف ہوگی، کوئی جلدی جانا چاہ رہا ہوگا، ہمیں تو اپنے چڈی دوست سے گپ شپ کرتے رہنا ہے سڑک پہ کھڑے ہو کر، کیونکہ سڑک اپنے باپ کی جاگیر ہے، کون پوچھنے والا ہے، ہم جم کیے ہوئے ہیں، ہم بلڈر ہیں، ہم فلاں ہیں، اس واسطے کوئی منہ کھولے تو بعد میں دیکھ لیں گے۔ اللہ نے راستے کے بھی حقوق بیان کیے ہیں، چلنے والے راستے پر کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہے، گاڑیاں چلنے والے راستے پر انسانوں کے پیدل جانے کی اجازت نہیں ہے، آپ کو فٹ پاتھ الگ سے بنایا گیا ہے، آپ ادھر سے پیدل جائیے، یہاں آپ پیدل جائیں گے اور آپ کا ایکسیڈنٹ ہوگا تو آپ اپنی موت کے ذمہ دار ہوں گے۔ آپ کو جب راستہ دیا گیا تو پھر ادھر سے کیوں چل رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے دور میں قیامت تک آنے والی انسانوں کو سبق دینے کے لیے تعلیم دیتے ہوئے فرمایا، جانور پر سواری کر کے جب جا رہے ہو، کہیں کھڑے ہونے کی ضرورت پڑے، جانور سے اتر جاؤ، اس کی پیٹھ پر سوار ہو کر کھڑے بیٹھے بیٹھے آپس میں باتیں نہ کرو۔ جانور پر سوار ہو کر جانور کو کرسی نہ بناؤ، کرسی پر بیٹھ کر جس طرح گھنٹے باتیں ہوتی ہیں ویسے جانور پر سوار ہو کر باتیں نہ کرو۔ کیا ہمارا دماغ یہ نہیں سوچتا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کتنی دور کی سوچ کے بیان فرمائی کہ جانوروں پہ بیٹھ کے بات کرنا درست نہیں ہے؟ آپ دیکھ لیجئے، آپ گاڑی پارک کر کے آئے، سائیڈ اسٹینڈ ڈال کے آئے ہیں، اگر سائیڈ اسٹینڈ ڈالنے کی حالت میں کوئی آدمی گاڑی پر بیٹھے گا تو سائیڈ اسٹینڈ جھکے گا نہیں جھکے گا؟ گاڑی کا مالک دیکھے گا تو کیا بولے گا؟ آپ کو عقل نہیں ہے، سائیڈ اسٹینڈ ہے اس پہ بیٹھ رہے آپ، تو یہ اسٹینڈ خراب نہیں ہو جاتا؟ بے جان گاڑی کا اسٹینڈ خراب ہو جانے کا ٹینشن ہے تو سامنے والے سے لڑ رہے ہیں، جاندار جانور پر کھڑے کھڑے بیٹھے بیٹھے باتیں کرنے کی اسلام کیسے اجازت دے گا؟ 200-500 کے اسٹینڈ خراب ہو جانے کی فکر ہے، اس جانور کے اندر جان ہے، اسے بھی تکلیف ہوتی ہے، چلتے ہوئے جانور پر سواری کی حالت میں بیٹھو اتنا احساس نہیں ہوتا، لیکن کھڑے ہوئے جانور پر بیٹھے ہوئے آدمی باتیں کرے گا تو اسے تکلیف ہوتی ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، ارکبوا ہذہ الدواب سالمتن، ان جانوروں کی سواری کرو جب وہ صحیح سالم ہوں، ولا تتخذوها کراسیا، جانوروں کو کرسی نہ بناؤ، اس پر بیٹھ کے باتیں نہ کرو۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اتقوا اللہ فی ہذہ البہائم، جانوروں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، جانوروں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، فرکبوہا صالحتن وکلوہا صالحتن، جانور جب تک صحت مند رہے، طاقتور رہے، اسے استعمال کرو، سواری کرو، اور جب وہ کمزور ہونے لگے ایسی حالت میں کھاؤ جبکہ اس کا گوشت صحیح سالم ہو، خراب ہو جانے کی حالت میں اس کا گوشت استعمال بھی نہ کرو۔
جانوروں کے حقوق کے بارے میں بھی اتنی گہری تعلیم کہ جانور پر کتنی دیر بیٹھنا، کتنی دیر کھڑے رہنا، کھڑے ہونے کی حالت میں بیٹھنا ہے نہیں بیٹھنا ہے، اتنی گہرائی سے تعلیم دینے والا ایک نبی ہی ہو سکتا ہے۔ آگے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2356 آپ علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جانوروں کے ساتھ برا سلوک کرنے کا بھی عذاب دے گا۔ کیا عذاب ہے؟ بخاری شریف میں ہے کہ قیامت کے دن ایک عورت کو صرف اس واسطے جہنم میں ڈالا جائے گا کہ اس نے ایک بلی کو باندھ کر رکھ دیا تھا اور اسے خود بھی دودھ یا کھانے کی چیز نہیں ڈالی اور چھوڑا بھی نہیں کہیں وہ محلے میں جا کر اپنا کھانا کھا لے، بھوکی اسے باندھ کر رکھ دی اس عورت نے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس عورت کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ تو آپ اندازہ کیجئے جانور کو بھوکا رکھنے والی عورت وہ کوئی شرابی نہیں ہے، کوئی زانی عورت نہیں ہے، کوئی کافر عورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جانور کو تکلیف دینے والی عورت کو بھی اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن عذاب میں ڈالیں گے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام کا واقعہ لکھا ہے، ایک مرتبہ ظہر کی نماز پڑھی، اللہ کے نبی علیہ السلام مسجد میں آتے ہوئے دیکھا کہ ایک اونٹ رسی سے بندھا ہوا ہے، نماز پڑھ کر چلے گئے۔ پھر دوبارہ دوسری نماز کے لیے آئے، دیکھا تبھی بھی اونٹ بندھا ہوا ہے، تو آپ علیہ السلام نے دیکھا تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد اعلان فرمایا یہ باہر جس کا اونٹ بندھا ہے کون ہے؟ وہ صاحب، وہ سامنے آئے۔ تو ایک صاحب آئے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ اونٹ تمہارا ہے؟ تو آپ وہ تو کہیں ہاں میرا ہی اونٹ ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تمہیں اللہ کا ڈر نہیں آتا؟ دیکھیے سوال کا انداز، تمہیں اللہ کا ڈر نہیں ہے؟ اس جانور کو کتنی دیر سے دیکھ رہا ہوں کہ بندھا ہوا ہے، اس کے چارے کا انتظام، اسے چرنے کے لیے تم چھوڑ نہیں سکتے باہر یہ جا کے چر کے آئے؟ تو آپ اندازہ کیجئے کہ ایک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، امت کے اتنے مسائل ہیں لیکن مسجد کو آتے ہوئے سڑک پر بندھے ہوئے جانور کا بھی خیال آ رہا ہے کہ اس کو کیوں باندھا گیا ہے۔ اور ہم راستہ چلتے ہوئے آ رہے ہوں، کسی بچے کو مارا جا رہا ہو، کوئی جھگڑا ہو رہا ہو، کوئی لفڑا ہو رہا ہو، ہم کو کہے گو بھائی ہم اپنا کام دیکھیں گے چلو۔ اور اس نبی کی تعلیم کیا تھی کہ جانور پر بھی تمہاری نظر رہے کہ اسے اس کا حق مل رہا کہ نہیں مل رہا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے تنبیہ فرمائی اور اسے فرمایا یا تو اس اونٹ کو وقت پر چارہ دو یا نہیں تو اسے چھوڑو تاکہ وہ جا کے چر کے آئے۔ اور ایک حدیث میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جب آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ اونٹ کو وقت پر چارہ نہیں دیا جا رہا ہے تو تعلیم دیتے ہوئے فرمایا جب جانور پر سوار ہو کر چلو، جاتے ہوئے اگر کہیں گھاس کے ایریے سے گزرو تو اب آہستہ آہستہ چلو تاکہ تمہارا جانور گھاس کھاتے ہوئے چلے، چونکہ اب چارہ دکھ رہا ہے اس کو تو وہ چاہتا ہے کہ میں رکوں اور تھوڑی دیر کھاؤں، تو ایسی جگہ پر آہستہ آہستہ چلو۔ اور اگر تم ایسے جگہ پر جاؤ جہاں پر چارہ نہیں ہے، خشکی ہے، تو وہاں تھوڑا تیز چلے جاؤ، اس سے جانور کو بھی وحشت ہوتی ہے۔ تو آپ غور کیجئے سواری ہونے کے بعد حکومت کی طرف سے کہاں 60 کی اسپیڈ پر جانا، کہاں 20 اور 30 کی اسپیڈ پر جانا، اس سے زیادہ گئے تو کیمرے میں آ جاتے اور فائن پڑتی ہے۔ کیوں؟ آپ کی جان کو خطرہ ہے یا سامنے والے کی جان کو خطرہ ہے، تو اسپیڈ لمٹ وہاں پر لکھ کر لگا دی جاتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے جانور پر سوار ہونے کے بعد اسپیڈ لمٹ وہاں بتا دی تھی کہ اگر ہریالی ہو آہستہ چلو تاکہ جانور چر لے، خشکی ہو تو تیزی سے چلو تاکہ اس کو وحشت نہ ہو۔ کتنی دور کی تعلیم ہے۔ اب 1400 سال کے بعد کوئی بورڈ لگا رہا ہے اسپیڈ لمٹ کا، تو وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹوں کے زمانے میں بیان فرما دیا تھا کہ اسپیڈ لمٹ کیا ہونی چاہیے۔ ہم لوگ چونکہ امریکہ کو ہم اپنا باپ مانے ہوئے ہیں تو ہمارے بابا جو بولیں گے اس کو ہم فالو کریں گے، تو ٹیکنالوجی وہ ہے جو امریکہ سے آئے اور ٹیکنالوجی وہ نہیں ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حدیثوں میں بیان فرماتے۔ ادھر سے لینے کی عادت نہیں ہے، ادھر سے لینے کی عادت ہے، اس واسطے لوگوں کے اندر دین کی قدر نہیں پائی جاتی ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ علیہ السلام نے فرمایا جانور کو بلا وجہ تکلیف دینا شریعت میں جائز نہیں ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی شخص کسی گوریا کو، کسی چڑیا کو بلا وجہ کی بھی اگر ذبح کرتا ہے، مارتا ہے، تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے گنہگار لوگوں میں شمار کریں گے۔
جس نے اللہ کی نافرمانی کی ہے۔ آپ علیہ السلام کا جانوروں کے ساتھ کیسا سلوک تھا، انسانوں کے ساتھ نبی کا سلوک، ازواج مطہرات کے ساتھ سلوک، اللہ کے نبی کا کافروں کے ساتھ سلوک، جانوروں کے ساتھ ہمارا سلوک کیسے، اللہ کے نبی کا سلوک کیسے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جانوروں کی بولی عطا فرمائی تھی۔ جانور کیا بول رہے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کو سمجھ میں آ جاتا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے وہ معجزہ عطا فرمایا۔ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2549۔ اللہ کے نبی ایک مرتبہ ایک انصاری صحابی کے باغیچے میں داخل ہوئے تو دیکھا وہاں پر آپ علیہ السلام نے کہ ایک اونٹ کھڑا ہوا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، اونٹ کی آنکھوں سے۔ تو آپ علیہ السلام اس کے قریب تشریف لے گئے، اونٹ کے سر پر ہاتھ پھیرا، محبت سے ہاتھ پھیرا، اپنائیت کا اظہار کیا تو وہ جانور کا رونا بند ہو گیا۔ پھر اس اونٹ نے اپنا منہ ہلانا شروع کیا تو آپ علیہ السلام غور سے سنتے رہے۔ اس کے بعد جانور کے مالک کو بلایا، یہ اونٹ کس کا ہے؟ ایک صحابی آئے، پوچھا یا رسول اللہ میرا اونٹ ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا تم اس بے زبان جانور کے معاملے میں اللہ سے نہیں ڈرتے؟ اللہ نے تمہیں اس کا مالک بنایا ہے، تمہارے متعلق یہ جانور مجھے شکایت کر رہا ہے کہ تم اس سے کام زیادہ لیتے ہو اور وقت پر چارہ نہیں دیتے ہو، تم اس سے کام زیادہ لیتے ہو اور وقت پر چارہ نہیں دیتے ہو، اللہ سے ڈرو۔ تو وہ صحابی معافی مانگنے لگے۔ اب آپ غور کیجئے، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے نوکروں سے کام زیادہ لیتے، ٹائم ہونے کے بعد اس کی سیلری پوری نہیں دیتے، کل آؤ بعد میں دیکھیں گے، ایک مہینہ کام کرا لیا بعد میں آؤ پھر دیکھیں گے، ایک مہینہ بڑی دعوت میں پکا لیا ایک مہینے کے بعد آؤ پیسے دیں گے، ٹکا کے کھائیں گے کھلائیں گے، پوری فیملی کے پیٹ کاٹ لیں گے کھا کھا کر، لیکن پکانے والے کے پیسے دینے کے لیے ایک مہینہ لگے گا۔ ایسا لگتا ہے کہ اگر انصاف والا شخص صحیح معاملہ کرے گا تو سیٹ نہیں ہوگا، چونا لگانے والا ہونا چاہیے تاکہ عزت سے پیسے دے دیں، شرافت سے معاملہ کرنے والے پسند نہیں آتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جانور کا بھی حق بیان کرتے فرمایا کام لو فوراً اسے چارہ کھلاؤ، بھوکا نہ رکھو۔ آپ کو تعجب ہوگا، پہلی مرتبہ یہ حدیث میں نے بھی پڑھی اور آپ بھی سنیں گے، یہ حدیث موطا مالک کی ہے، کتاب الجہاد حدیث نمبر 1003۔ آپ علیہ السلام ایک مرتبہ حضرت یحییٰ ابن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور کہاں آپ کا یہ عمل۔ آپ غور کیجئے، میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر مبارک جسے آپ علیہ السلام اوڑھتے ہیں وہ نکال کر اپنے جانور کو پوچھنے لگے، اپنے گھوڑے کو اللہ کے نبی علیہ السلام پوچھنے لگے۔ کتنی محبت اللہ کے نبی کو اپنے جانور سے ہوگی۔ سرکار کے جسم سے لگی ہوئی چادر کو تو علماء اہل سنت والجماعت اللہ کے عرش سے افضل مانتے ہیں، اللہ کے عرش سے افضل مانتے ہیں۔ ویسی فضیلت والی چادر آپ بتائیے اگر کسی دنیا کے کسی کونے میں نبی کا منہ مبارک موجود ہو، نبی کا امامہ موجود ہو، نبی کا عصا موجود ہو، نبی کی چادر کا ٹکڑا موجود ہو، وہ تو چھوڑیے کعبے کا غلاف کا ٹکڑا اگر کسی کو مل جائے تو آدمی کتنا فخر کرتا ہے۔ کعبے کے غلاف کا ٹکڑا افضل ہے یا سرکار کی چادر کا ٹکڑا افضل ہے؟ لیکن آپ علیہ السلام اپنی چادر سے جانور کو پوچھ رہے ہیں۔ کیسی محبت دکھائی جانوروں کے ساتھ رہنے کی۔ اب مغرب اور یورپ کے لوگ جو کتے پالتے ہیں یہ محبت وہ کتوں سے دکھاتے ہیں، کتے کو گود میں بٹھائیں گے، کتے کے منہ کو منہ لگائیں گے، کتے کو انگلش کس کریں گے، کتے کو چاٹتے رہیں گے، ایک پلیٹ میں ڈال کر کتے کو بھی کھلائیں گے اپن بھی کھائیں گے۔ ایسی حیوانیت کتوں کے ساتھ کی جاتی ہے جو کی جانی چاہیے تھی اپنی اولاد کے ساتھ۔ اولاد کو بیبی کیئر میں چھوڑ دیں گے، کتے کو گود میں بٹھا لیں گے، اور یہی ہے ترقی، ایجوکیٹڈ ہونا، تعلیم یافتہ ہونا۔ علامت کیا ہے؟ بچے کو بیبی کیئر میں چھوڑو، کتے کو گود میں بٹھا لو، اولاد کو وراثت سے محروم کر دو، کتے کے نام پہ پراپرٹی لکھ کے جاؤ، اپنے ماں باپ کو پالنے کے لیے کوئی نوکر نہ رکھو، کتے کو پالنے کے لیے کوئی نوکر رکھو۔ یہ ہے ایجوکیٹڈ۔
اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے جانور سے اس محبت کا اظہار فرمایا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رویا وہو یمسح وجہ فرسہ بردائہ، صحابہ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی اپنے چادر مبارک سے جانور کو پوچھ رہے ہیں۔ اور ایک حدیث میں آپ علیہ السلام کی ہرن کا واقعہ مشہور ہے کہ ایک ہرن کو پکڑا گیا، اس کے 2 بچے دودھ پیتے بچے تھے، اسے ذبح کرنے کے لیے ایک صحابی نے باندھ کر رکھا تھا۔ اللہ کے نبی کا ادھر سے گزر ہوا، اس نے شکایت کیا کہ میرے 2 چھوٹے بچے ہیں، میں دودھ پلا کر واپس آ جاؤں گی۔ تو انہوں نے اللہ کے نبی نے ان صحابی کو بلایا، میری گارنٹی پر اس ہرنی کو چھوڑ دو، یہ اپنے بچوں کو دودھ پلا کے آ جائے گی۔ دودھ پلا کر جب وہ واپس آ گئی وعدے کے مطابق، تو وہ صحابی کہنے لگے، یا رسول اللہ یہ ہرنی میں آپ کو ہدیہ کر دیتا ہوں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں اللہ کے نام پر اسے آزاد کر دیتا ہوں۔ اور جب وہ ہرنی جانے لگی آزاد ہو کر، آپ سوچو 2 چھوٹے بچوں کو جب وہ دودھ پلا رہی ہوگی اور نبی سے وعدہ کر کے آئی ہے کہ میں واپس آؤں گی ذبح ہونے کے لیے، اس کے دل میں ان بچوں کی محبت کیسی ممتا جاگ رہی ہوگی۔ ادھر نبی سے وعدہ ہے، ادھر بچوں کی ممتا ہے، کیسے کرب کی حالت میں وہ وعدہ نبھائی ہے۔ آپ علیہ السلام نے جب اسے آزاد کیا، حدیث میں آتا ہے، معجم کبیر طبرانی کی روایت ہے، جب وہ جانے لگی فخرجت تعدو وہی تقول اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، جب وہ جانے لگی تو نبی کی طرف دیکھتے ہوئے زبان حال سے وہ کہنے لگی، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ ایک ہے اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ یہ معاملہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جانوروں کے ساتھ تھا۔ اور آگے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، اگر کوئی آدمی درخت بوئے، کھیت اناج اگائے، اس میں سے کوئی پرندہ کھا لے، غم نہ کرو، پرندے کی بھی اللہ نے اتنی اہمیت رکھی ہے۔ تمہارے اناج میں سے، تمہارے کھیت میں سے اگر پرندہ کھا لیتا ہے، اللہ اس پرندے کے کھا لینے کے بدلے میں تمہیں صدقے کا ثواب دے گا، تمہیں صدقے کا ثواب ملے گا تمہارے پرندے کے اگر تمہارے کھیت سے اگر کوئی پرندہ کھا لیتا ہے۔ اسی واسطے علماء نے لکھا ہے کہ گرمی کے موسم میں اپنے گھر کی چھت پر پانی رکھ دیا کرو، چونکہ گرمی کے موسم میں پرندوں کو پانی نہ ملے تو تمہارے چھت سے پانی پی کے جائیں، پیسے کا صدقہ نہیں کر سکتے تو چھت کے پانی کو پرندوں کے ذریعے سے صدقہ بنا لو۔ اتنی تعلیم اسلام میں دی گئی ہے۔ ایک صحابی آئے، کہنے لگے، یا رسول اللہ میں جانور ذبح کرنے کے لیے چاقو لیتا ہوں، میرا دل بہت نرم ہے، مجھے بہت رحم آتا ہے، میں کیسے کاٹوں، جانور کو کیسے ذبح کروں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ان رحمتہا رحمک اللہ، جس بندے کو جانور پر رحم آتا ہے اللہ کو اس بندے پہ رحم آتا ہے۔ جس بندے کو جانور پر رحم آئے اللہ کو اس بندے پہ رحم آتا ہے۔ حدیث میں بخاری کی روایت ہے، زانی عورت، بدکار عورت، اس نے پیاسے کتے کو پانی پلا دیا، اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ اب آپ بتائیے، ایک کتے کو شریعت میں ناپاک اور نجس کہا گیا ہے، لیکن ناپاک ہونے کا مطلب نہیں کہ کتے پہ ظلم کیا جائے۔ اس پیاسے کتے کو پانی پلانے والی بدکار عورت ہے، اس کی بدکاری ایک طرف، اس کا زنا کرنا ایک طرف، لیکن اللہ کو وعدہ ایسے پسند آئی کہ اللہ نے اس کے بارے میں جنت کا فیصلہ فرما دیا۔ جانوروں کے بچوں کا خیال، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت ابن عمر راوی ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، صحابہ میں سے 2 صحابہ نے چڑیا کے 2 چھوٹے بچوں کو پکڑ لیا، اس کی ماں آئی اور منڈلانے لگی، تو اللہ کے نبی نے فرمایا، اس کی ماں درخواست کرتی ہے کہ ان کے بچوں کو چھوڑ دیا جائے۔ جب کافی دیر ہو گئی نہیں چھوڑا گیا تو آخر میں وہ ماں بھی گھومتے گھومتے اسی جھولی میں جس میں بچے کو پکڑے تھے اسی جھولی میں گر گئی۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ تعبیر فرمائی، کافی دیر تک اس ماں نے تم سے درخواست کی کہ یہ بچوں کو چھوڑ دو، جب تم وہ دیکھی کہ اب یہ چھوڑنے والے نہیں ہیں تو اب اس نے فیصلہ کیا، بچوں کو چھوڑ کر جینا بھی کیا جینا، میں بھی تمہارے ساتھ آ جاتی ہوں، اگر کاٹنا ہی ہے تو ہم سب کو کاٹو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات سن کر بعد میں وہ صحابی نے سب کو چھوڑ دیا۔ تو پتہ چلا کہ بلا وجہ کے جانور کو قید کر کے رکھنا شریعت میں اجازت نہیں۔ جن جانوروں کو پالتو جانور کہا جاتا ہے اسے ہی پالنے کی اجازت ہے۔ بعض نادان ایسے ہوتے ہیں کہ الو لا کے پال رہے ہیں، بندر لا کے پال رہے ہیں، مگرمچھ پال رہے ہیں، چھپکلی پال رہے ہیں، عجیب عجیب جانور جسے شریعت میں پالنے کی اجازت نہیں ہے، اسے پالنا شریعت میں ناجائز اور حرام ہے، قید کر کے رکھنا حرام ہے۔
اللہ کے نبی علیہ السلام نے جانور کا مصلح کرنے سے منع فرمایا، یعنی بعض لوگ علامت کے طور پر کتے کے کان یہاں سے کاٹ دیے، بکری کے کان کاٹ دیے، کان ناک دم کاٹنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے لعن النبی من مثل بالحیوان، جانور کا اگر کس نے مصلح کیا کل قیامت اللہ تعالیٰ اس پر لعنت برساتے ہیں، اور کسی نے جانور کے کان دم وغیرہ کاٹا زندہ جانور کے تو کل قیامت کے دن اللہ اس کے کان کاٹ دیں گے، اللہ اس کا مصلح فرما دیں گے۔ یہاں تک حدیث میں فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے اگر کسی آدمی نے جانور کے گال پر تھپڑ مارا، جانور کے گال پر تھپڑ مارا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جانور کو گال پر تھپڑ نہ مارو، یہ بھی اس کو تکلیف دیتا ہے۔ اب آپ سوچئے ایک جانور کو بھی اس کے منہ پر تھپڑ مارنے کی اجازت نہیں ہے تو پھر ایک انسان کو اس کے گال پہ تھپڑ مارنے کی اجازت کیسے ہوگی؟ اب ترقی یافتہ دنیا ہے، اب یہاں کھیلوں میں سے کھیل کیا ہے؟ ایک آدمی ادھر سے لکڑی پکڑ کے کھڑا رہے گا، زور سے ہاتھ لے کے یہاں اتنے گال پہ اتنے زور سے تھپڑ ماریں گے، مار کھانے کے بعد ویسے ہی کھڑا رہا تو جیت گیا، اگر گر گیا تو ہار گیا۔ تھپڑ مارنے کے اور تھپڑ کھانے کو بھی گیم بنا دیا لوگوں نے۔ فقہا نے لکھا ہے کہ اپنے اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے چھوٹے بچے کو بھی گال پر نہ مارو، چھوٹے بچے کو گال پر نہ مارو، ٹھونگا نہ مارو، لیکن احمق پاگل ہیں جنہیں پڑھانا نہیں آتا بچے کو، پاگل ہیں وہ ماں باپ جسے پالنا نہیں آتا بچے کو، چھوٹی سی غلطی پر تھپڑ گال پہ مار دیتے ہیں، استاذ گال پہ تھپڑ مار دیتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے خلاف۔ تم لائق ہی نہیں باپ بننے کے، تم لائق ہی نہیں ہے تم استاذ بننے کے، جسے تمہیں آداب کا علم نہیں ہے کہ بچے کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے۔ اگر کسی کو بڑا ہونے کی حالت میں ویسے ہی کوئی دوسرا تھپڑ مارے گوارا ہوگا، اس چھوٹے معصوم بچے کے ساتھ اس طرح کی بدتمیزی شریعت کیسے گوارا کرے گی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے تعلیم دی، جانور کو ذبح کرتے وقت ایک صحابی کو دیکھا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی ہیں، آپ علیہ السلام گزر رہے تھے، ایک صحابی اونٹ کو ذبح کرنے کے لیے لٹائے تھے یا کسی جانور کو بکری کو ذبح کرنے کے لیے، اس کے گردن پہ پیر رکھ کر ادھر چاقو تیز کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے بندے کتنی بار مارنا چاہتے ہو اس جانور کو؟ جانور کے سامنے اگر چاقو تیز کرو گے یہ ڈبل موت ہے اس کے لیے۔ تمہیں عقل نہیں ہے؟ پہلے سے چاقو تیز کر کے کیوں نہیں لا لیتے؟ جانور کے سامنے چاقو تیز کر رہے ہو۔ اسی لیے حدیث میں صاف منع ہے، جانور کے سامنے چاقو تیز کرنے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے، ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح کرنے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ تیزی سے چاقو چلاؤ، آہستہ رگڑتے نہ رہو، اس سے جانور کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور جانوروں کے سامنے اللہ کے نبی نے فرمایا ذبح کرنے کے لیے لاتے ہوئے، حدیث کے خلاصے میں علماء نے لکھا لاتے وقت بھی گھسیٹ کر نہ لاؤ، آہستہ سے نرمی سے اسے لے کر آؤ تاکہ گھسیٹنے سے پہلے بھی اس کے ساتھ ظلم نہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک صاحب جانور کو گھسیٹ کر لا رہے ہیں تو حضرت عمر نے اپنے نوکر سے فرمایا کوڑا لاؤ اور اسے کوڑے مارو۔ کس واسطے کوڑے برسے؟ جانور کو گھسیٹ کے لا رہا ہے۔ اور ہم لوگ قربانی کا جانور بکرا لاتے ہیں، بائک میں بیٹھ گئے، بیچ میں بکرے کو رکھ لیے، دو بکرے آمنے سامنے بیٹھے ہیں، بیچ میں ایک بکرا ہے، اب وہ بکرے کو لے کے جا رہے ہیں۔ کچھ تو بھی عقل ہونی، لے کے جانے کا ڈھنگ ہونا چاہیے، لٹکا کے لے کے جا رہے ہیں، عجیب بے ڈھنگے طریقے سے لٹکا کے لے جا رہے ہیں، کہیں سڑک پر اس کا منہ زمین سے لگ رہا ہے، پیر زمین سے لگ رہے ہیں، گھنٹے گھنٹے ایسا کوئی جانور بیچ میں لٹکتے ہوئے رہنا کتنی تکلیف اسے ہوگی۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات ہے، اصل بدنام جو ہوئے ہیں اسلام یا مسلمان ہماری حرکتوں کی وجہ سے ہے، ورنہ تو اسلام میں اتنی تعلیمات جانوروں کے متعلق ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کے متعلق ہیں جتنی تعلیمات انسانوں کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیمات دی گئی ہیں۔ اب یہ جانوروں کے ساتھ رہنے کے حسن سلوک اور حقوق سے متعلق بات تھی۔ اب آپ ایک سوال یہ ہو سکتا ہے کہ بھئی جب جانوروں کے ساتھ اتنا سلوک، پانی پلائے تو مغفرت، باندھ کے رکھ دیے چارہ نہیں ڈالے تو جہنم، ایسے وعیدیں، ایسے عذابات ہیں، تو پھر اسلام میں جانور کو ذبح کیوں کرتے؟ پھر اتنی جس کی اہمیت ہے کیوں ذبح کیا جانا چاہیے؟ اسے تو پال پوس کے رکھنا چاہیے۔ اتنی تعلیمات جو دیے ہیں، کون یہ تعلیمات دیے ہیں؟
پیدا کرنے والے اللہ اور اس کے رسول اللہ نے دیے ہیں۔ اسی اللہ اور اسی رسول اللہ نے جب ان تعلیمات کے ساتھ ساتھ یہ بھی تعلیم دی ہے کہ حلال جانوروں کو ذبح کر کے کھاؤ، تو پھر عقل میں اتنی بات کیوں نہیں آتی کہ جب ہم ان تعلیمات کو مانتے ہیں تو اس تعلیم کو بھی مانیں گے؟ اگر وہ صحیح ہے تو یہ بھی صحیح ہے۔ ذبح کر کے کھانا انسان اپنی طرف سے کھاتا ہے یا اللہ کے حکم سے کھاتا ہے؟ جانور ذبح کرتے وقت ہم کیا بولتے ہیں؟ میرے باپ کے نام پہ کاٹ رہا ہوں، میری ماں کے نام پہ کاٹ رہا ہوں، یہ بولیں گے؟ یا یہ بولتے ہیں بسم اللہ واللہ اللہ اکبر، اللہ کے نام پہ کاٹ رہا ہوں؟ تو جس اللہ نے وہ تعلیمات دی ہیں اسی اللہ نے یہ تعلیم بھی دی ہے کہ جانور ذبح کر کے کھانا یہ کوئی ظلم نہیں ہے۔ اگر جانور ذبح کر کے کھانا ظلم ہے تو پھر آپ بتائیے، جانور پہ بوجھ لاد کے لے جانا، جانور سے کھیت میں ہل چلانا، جانور سے سامان اٹھا کر لے جانا، جانور پر سواری کرنا، یہ بھی ظلم ہے۔ تو پھر کھیت ناگرنا نہیں چاہیے، جانور پر سامان لاد کر لے جانا نہیں چاہیے، کسی جانور کو دھکا نہیں لگنا چاہیے، اسے سرکش کا شو پیس بنا کر رکھ لو، کسی کو دھکا نہ لگو۔ پھر وہ سب کام کیوں کرتے ہو؟ اگر یہ ذبح ظلم ہے تو وہ ساری حرکتیں بھی ظلم ہیں۔ اور پھر ظلم ہے، سوچنا چاہیے کہ ہمارے جو برادران وطن ہیں ان کا ایک عقیدہ ہے آوا گون کا، تناسخ ارواح جسے کہتے ہیں، یعنی ایک جنم میں ایک انسان زندہ رہ کر اچھا کرا، اگلے جنم میں اور اچھا بنے گا، برا کرا تو اگلے جنم میں وہ پیدا ہوگا اور برا انسان بنے گا۔ تو روح ایک جسم سے پھر دوسرے جسم میں آنے کا جب عقیدہ ہے تو پھر جب جانور ذبح ہوگا، ذبح ہو کر اس کا گوشت کس کے اندر آ رہا ہے؟ انسان کے جسم میں آ رہا ہے۔ تو جب ایک جانور ذبح ہوا تو پھر وہ کیا بن رہا ہے؟ انسان بن رہا ہے۔ تو پھر اس میں کیا آپ کو خرابی دکھ رہی ہے؟ آپ کے عقیدے کے حساب سے تو وہ جانور تھا، اچھے کام کرا، اب کیا ہو گیا ہو؟ انسان کا پارٹ بن گیا ہے۔ اسے تو خوش ہونا چاہیے اور کہ بھئی ایک جانور اب جا کر انسان کا پارٹ بن گیا ہے۔ لیکن عجیب بات ہے کہ ان جانور کے ذبح کرنے کو لوگ ظلم سمجھتے ہیں اور خلاف عقل نامعقول حرکت سمجھتے ہیں۔ اگر جانور ذبح کرنا ظلم ہے تو پھر بقرعید کے موقع پر مسلمانوں کے قربانی کے موقع پر ذبح کرنا ظلم ہے، یا پھر مندروں میں اپنی دیوی کے نام پر بلی دینا بھی ظلم ہے؟ جب یہ ظلم ہے تو پھر مندروں میں بلی دی جانے والی جانور وہ کیسے ظلم نہیں ہوگی، وہ کیسے رحم کی بات ہو جائے گی؟ اور اگر جانور کو ذبح کرنا ظلم ہے تو پھر اس صورت میں لوگ بھاری بھاری لیدر کے جوتے پہنتے، لیدر کے جرکن پہنتے، لیدر کے بیلٹ پہنتے، لیدر کے سامان یوز کرتے۔ یہ لیدر کہاں سے آیا؟ یہ چپکلی کے چمڑے سے آیا یا مرغی کے چمڑے سے آیا؟ یہ لیدر کہاں سے آیا؟ لیدر کے کمپنیاں چلانا خوش ہے، لیدر کے کمپنیاں بزنس کر کے پروفٹ کمانے میں ظلم نہیں ہے۔ جانور ذبح ہوا، چمڑا آیا، لیدر بنا، تبھی تو وہ سارا بزنس چلا۔ اگر یہ ذبح ہی نہیں ہوتا تو پھر لیدر کا بزنس کیسے چلتا؟ تو پھر جو جانور کے ذبح کو ظلم سمجھتے ہیں انہیں لیدر کی تمام کمپنیوں کو بیان کر دینا چاہیے، چونکہ لیدر بند ہوگا تو جانور کا ظلم بھی بند ہوگا، اس کا ذبح بھی بند ہوگا۔ اندر سے تو پورا لیدر کا کاروبار کریں گے، اس کے بعد پھر یہاں ذبح صرف بقرعید کے ایام میں ذبح کو ظلم قرار دیں گے۔ اگر اور جانور کا ذبح کرنا ظلم ہے تو پھر صرف بقرعید میں ہی ذبح کرنا ظلم ہے یا سارے سال ذبح کرنا بھی ظلم ہے؟ ظلم ہے تو سارے سال ظلم ہے۔ اور پھر گائے کا ہی ذبح کرنا ظلم ہے یا سارے جانوروں کا ذبح کرنا ظلم ہے؟ ظلم تو جانوروں کا ذبح ظلم ہے، تو کون سا بھی جانور ذبح کرو ظلم ہے۔ تو پھر چکن کھانا بھی بند کر دو، چکن فارم نہ چلاؤ، اس واسطے کہ اس سے مرغی کو ذبح کرنا بھی ظلم ہوگا، بکرے کو ذبح کرنا بھی ظلم ہوگا۔ اپنی دعوتوں میں، ہوٹلوں میں، 5 اسٹار ہوٹلوں میں مزے مزے کی فش مندی کھاتے رہو، مٹن مندی کھاتے رہو، چکن مندی کھاتے رہو اور دوسرے مزے کے کھاتے رہو، وہ سب جو ظلم وہ نہیں ہے۔ چکن 65 کھاتے وقت سمجھ میں نہیں آیا یہ مرغی ذبح ہوئی ہے بیچاری، میں کیسے کھاؤں اسے، تب تو ٹکا کے کھائیں گے۔ مندی کے ٹکڑے کھاتے ہوئے اگر ہڈی آ گئی، گوشت نہیں آیا تو وہاں احساس نہیں ہوگا بیچارہ بکرا ذبح ہو گیا، میں کیسے کھاؤں، وہاں تو کھانے والے بکرے کی عقل کام نہیں کرتی ہے۔ تو اگر ظلم ہے تو پھر صرف اس گائے کا نہیں، تمام جانوروں کو ذبح کرنا ظلم ہے۔ اور اگر ظلم ہے تو پھر سائنس اور ٹیکنالوجی یہ کہتی ہے جس طرح جانوروں کے اندر اللہ نے زندگی رکھی ہے، سبزیوں کے اندر بھی اللہ نے زندگی رکھی ہے۔
اب جو ترکاری ہم کھاتے ہیں، بھاجی ہم کھاتے ہیں، جو درخت ہم کاٹتے ہیں، اس کے اندر بھی جان ہوتی ہے۔ اب یہ درخت انسان کو ہوا دیتا ہے، گندی ہوا لیتا ہے، یہ درخت کے اندر بھی انسانیت۔ اب جیسے ہرا بھرا درخت ہے، سوکھ گیا تو کیا بولتے ہیں سماج میں اسے؟ یہ جھاڑ مر گیا۔ مر گیا، مر گیا کب بولتے ہیں؟ جبکہ وہ اس سے پہلے زندہ تھا، اب مر گیا ہے، تو مطلب وہ اس کے اندر بھی زندگی ہوتی ہے۔ تو پھر کسی جھاڑ کو نہیں کاٹنا چاہیے، کوئی سبزی نہیں اگانا چاہیے، کیونکہ سبزیوں میں بھی جان ہوتی ہے اور سائنس کہتی ہے۔ تو پھر سبزیاں کیسے اگاتے ہیں؟ اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی سبزیوں میں بھی جان ہوتی ہے، لیکن اتنی بڑی جان نہیں ہوتی ہے جتنا جانوروں میں ہوتی ہے۔ جانور چلتے پھرتے دکھتا، سبزی چلتے پھرتے تو نہیں دکھتی، جانور پکارتے ہوئے دکھتا، سبزی پکارتے ہوئے تو نہیں دکھتی۔ اس واسطے سبزی میں بھی جان ہے، لیکن اتنی بڑی جان نہیں ہے جتنا جانوروں میں ہے۔ تو پھر ہم یہ کہیں گے ٹھیک ہے سبزیوں میں تھوڑی جان ہے، یہ تو مان لیے۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی کا بھائی گونگا ہے، اندھا ہے، بہرا ہے، لنگڑا ہے، تو اس کے اندر بھی جان ہے، لیکن گونگا، لنگڑا، بہرا نہیں چل سکتا، نہیں سن سکتا، نہیں بول سکتا، بالکل ایسے جیسے سبزی ہے۔ سبزی میں بھی جان ہے، لیکن وہ نہیں چل سکتی، یہ لنگڑا ہے، نہیں چل سکتا۔ وہ سن نہیں سکتی، یہ بہرا ہے۔ وہ بول نہیں سکتی، یہ گونگا ہے۔ تو اگر کسی کا بھائی ایسا ہے، لنگڑا، گونگا، بہرا ایسا ہے، اسے کسی نے قتل کر دیا تو اس کا کیس ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو اگر وہاں یہ کہا جائے کہ بھئی آدھی ہی جان تھی آپ کے بھائی میں، اس واسطے قتل کر دیے، تو بڑا کیس مت بنائیے، چھوٹا کیس بنائیے اس واسطے کہ آدھی جان والے بھائی کو قتل کیا گیا۔ وہاں تو کہیں گے معصوم کو قتل کر دیا ہے، بیچارہ بول بھی نہیں سکتا تھا، بیچارہ سن بھی نہیں سکتا تھا، وہاں آدھی جان بھی اب معصوم بن جاتی ہے۔ تو پھر سبزیاں آدھی جان ہونے کے ساتھ وہ بھی معصوم بن جاتی ہیں، تو انہیں بھی نہیں استعمال کرنا چاہیے۔ پھر ویجیٹیرین کیسے بن جائیں گے؟ تو ویجیٹیرین سارے کے سارے ظالم ہیں سبزیوں کے حق میں، سارے ظالم ہیں، سارے سبزی اور سارے پیاز، ٹماٹے، بیگن یہ سب احتجاج کریں گے، کسی نہ کسی دن کیس کریں گے تم نے ہمیں کاٹ کھایا ہے۔ جب وہ چل سکتا ہے تو پھر یہ کیوں نہیں چل سکتا ہے؟ اور پھر یہ بھی یاد رکھ لیجئے ذبح کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے، اور اللہ جس بات کا حکم دیں وہ کبھی ظلم نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ سے بڑا رحیم، اللہ سے بڑا رحمان دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ اس رحمان ذات نے ہی حکم دیا ہے کہ اس جانور کو ذبح کیا جائے، اور ظلم اس واسطے بھی نہیں ہو سکتا کہ انسان کے اندر، ہر انسان کو اللہ نے موت رکھی ہے، ہر جاندار کو اللہ نے موت رکھی ہے۔ جانور اگر خود بخود مرے گا زیادہ تکلیف ہوگی، ذبح کر دیا جائے گا اسے زیادہ تکلیف نہیں ہوتی۔ کیوں؟ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کے نام پر اگر انسان بھی جان دے دیتا ہے اللہ کے راستے میں، تو جب اسے تلوار لگتی ہے، گردن کٹتی ہے، تو چونٹی کاٹنے کے برابر بھی اسے تکلیف نہیں ہوتی ہے جو اللہ کے راستے میں انسان بھی جان دے دیتا ہے۔ ایسے ہی جو حلال جانور اللہ کے نام پر ذبح ہو جاتا ہے تو اس جانور کو بھی تکلیف نہیں ہوتی ہے حدیث کی روشنی میں۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام حجۃ الوداع کے موقع پر جب 70 اونٹ لائن میں کھڑے تھے، 73 اونٹ لائن میں کھڑے تھے ذبح کرنے کے لیے، تو حدیث میں آتا ہے کہ ہر اونٹ دوسرے اونٹ سے لڑ کر آگے بڑھ رہا تھا کہ میں پہلے ذبح ہونا چاہتا ہوں، میں پہلے ذبح ہونا چاہتا ہوں۔ تو جانوروں کو ذبح ہوتے وقت ان کو زیادہ تکلیف نہیں ہوتی، اور اگر جانور کو ذبح نہ کیا جائے، خود سے وہ مرنے لگیں، تو مرنے کے بعد کون اسے اٹھا کر صاف کر کے اس کی گندگی دور لے جا کے ڈالنے کی یہ ذمہ داری سب کون لیں گے؟ گلی کے کچرے کو صاف کرنے کے لیے GHMC والوں سے ٹینشن ہو رہا ہے، یہ سڑکوں پہ مرنے والے جانوروں کو صاف کرنے کی ذمہ داری کون لے گا؟ اور یہ بھی یاد رکھو، بعض لوگ یہ کہتے ہیں سب اللہ کی مخلوق ہے، تو کیا اللہ اپنی ہی مخلوق میں سے ایک کو دوسرے کو کاٹنے کا حکم دے گا؟ مثال دیتے ہیں کیسے؟ ماں باپ کے بچے ہیں، ہم سب اللہ کے بچے ہیں، تو کیا ماں باپ ایک بچے کو بولیں گے کہ دوسرے بچے کو کاٹو؟ نہیں بول سکتے۔ تو پھر اللہ کے ہم بچے ہیں، سب انسان بھی جانور بھی سب بچے ہیں، تو پھر اللہ ایک بچے کو کیسے حکم دیں گے کہ دوسرے بچے کو کاٹو؟ یہ تو تمہاری سوچ ہوئی کہ تم انسان کو بھی اللہ کا بچہ سمجھ رہے ہو، جانور کو بھی اللہ کا بچہ سمجھ رہے ہو۔ دنیا میں کوئی ایسی مثال ہے کہ ماں باپ سے پیدا ہونے والا ایک بچہ انسان ہے، دوسرا بچہ کتا ہے، تیسرا بچہ گدھا ہے، چوتھا بچہ بلی ہے، پانچواں بچہ سانپ ہے؟ ایسا ماں باپ سے ہوتے ہیں؟
تو پھر یہ مثال ہی کیسے فٹ ہوگی کہ ہم سب اللہ کے بچے ہیں، جیسے ماں باپ کے بچے ہوتے ہیں؟ ماں باپ کے بچے انسان ہوتے ہیں، یہ ساری مخلوق اللہ کے بچے نہیں ہیں، اللہ کی مخلوق ہے۔ بچہ ہونے کی نسبت بڑی ہو جاتی ہے، وہ اللہ کے ساتھ شرک ہو جاتا ہے بچہ ماننا۔ اور دوسری بات، ساری دنیا کا اصول ہے ادنا چیز کو اعلیٰ چیز کے لیے قربان ہونا پڑتا ہے، جو چھوٹی چیز ہوتی ہے وہ بڑے کے لیے قربان ہو جاتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر بڑی بڑی مچھلیاں جو سمندر میں رہتی ہیں کیا کھا کے رہتی ہیں؟ چھوٹی مچھلیاں کھا کے رہتی ہیں۔ جنگل کا شیر کیا کھا کے رہتا ہے؟ کمزور بکری اور درندوں کو کھا کے رہتا ہے، حیوانات کو کھا کے رہتا ہے۔ اور مکڑی کیا کھا کے جیتی ہے؟ مکھیوں کو کھا کے جیتی ہے۔ چونٹیاں کسی کی غذا ہیں۔ ہر حیوان میں اللہ تعالیٰ نے یہ سسٹم رکھا ہے، بڑی مخلوق چھوٹی مخلوق کو کھاتی ہے۔ جو افضل ہے، اب آپ بتائیے جنگل کے رہنے والا شیر اور جنگل کا رہنے والا تیندوا، دونوں میں کون زیادہ اہمیت والا ہے؟ شیر کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، اس لیے دوسرے جانوروں کو کھاتا ہے۔ اعلیٰ ادنا کو کھانا یہ اصول ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کے گھر میں کوئی مہمان آئے، مرغی کاٹتے نہیں کاٹتے، باہر سے چکن لاتے نہیں لاتے، مہمان کے واسطے مرغی کٹ رہی ہے، مطلب مرغی چھوٹی چیز ہے، اس واسطے بڑے آدمی کے لیے کٹ رہی ہے۔ بڑا مہمان آیا، اب چکن کے بجائے مٹن کٹ رہا ہے، اس سے بڑا آیا تو پھر اور کیا کٹے گا؟ تو ہر چھوٹے چیز بڑے کے لیے کٹتی جاتی ہے۔ ایسے ہی انسان سب سے بڑی مخلوق ہے، اشرف المخلوقات ہے، تو اس واسطے اس کے لیے اللہ نے جانوروں کو حلال کیا ہے، اور جو جانور کٹنے کے قابل ہیں انہی کو اللہ نے حلال کیا۔ ہاتھی بڑا جانور ہے تو اللہ نے حلال نہیں کیا، چھوٹا کٹے گا بڑے کے لیے، بڑا نہیں کٹے گا، اس واسطے ہاتھی حلال نہیں ہے، شیر حلال نہیں ہے۔ شیر کو پکڑ کے باندھ کے کاٹے تک کتنے لوگ کٹ جاتے نہیں معلوم۔ اس واسطے جس جانور کو آپ کاٹ نہیں سکتے اس کو اللہ نے حلال نہیں کیا ہے، جو آپ کے قابو میں آ سکتا ہے اسی جانور کو اللہ نے حلال کیا ہے۔ یہ دنیا کا اصول ہے، جو چھوٹا نوکر ہوتا ہے وہ بڑے SI DSP کے لیے ہاتھ باندھ کے کھڑا رہتا ہے، جوتے صاف کرتا ہے، گاڑی صاف کرتا ہے، بھئی وہ بھی انسان ہے، یہ بھی انسان ہے، آپ اس سے کیسے جوتے صاف کرا سکتے؟ ایک ماں کا بچے کو بول سکتی ہے ماں کہ بھئی تم اپنے بھائی کے جوتے صاف کرو، اپنے بھائی کا واش روم صاف کرو، بول سکتے ہیں، ہم سب ایک ماں کے بچے ہیں۔ تو پھر آپ کے گھروں کا ڈرینیج صاف کرنے کے لیے انسان آتے نہیں آتے؟ وہ ماں کے بچے کیسے آ رہے ہیں انسان ڈرینیج صاف کرنے واسطے؟ اپنا ڈرینیج خود صاف کر لو۔ پتہ چلا چھوٹے لوگ قربان ہوتے ہیں بڑوں کے لیے، اللہ نے حیوانات کو قربان کیا ہے بڑوں کے لیے۔ اچھا، جانور کو ذبح کرنا ظلم ہے تو انسانوں کو ذبح کرنا ظلم نہیں ہے؟ تو موب لنچنگ کے وقت نہیں آتا کہ کیسے مارا جا رہا ہے، فسادات کے وقت خیال نہیں آتا کہ کیسے فسادات کیے جا رہے ہیں، تب تو اپنی ووٹ بینک کے لیے انسانوں کی بستیاں جلا دو، تب کوئی انسانیت پنپتی نہیں ہے۔ اب جانور کے ذبح کرنے پر انسانیت بڑھ کے آ رہی ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جانور کو اگر ذبح کر دیا جائے گا تو پھر اس وقت جانور کم ہوتے جائیں گے، اگر ہم کاٹنا بند کر دیں گے تو جانور بڑھیں گے، زیادہ رہیں گے۔ تو ہم مثال سے سمجھاتے ہیں کہ بھائی اللہ نے چیزوں کو جو حلال کیا ہے، حلال میں اللہ نے برکت رکھی ہے، حرام میں اللہ نے نحوست رکھی ہے۔ اب اس کی مثال دیکھ لیجئے، ہر سال اگلے جمعہ میں بیان کریں گے، ہر سال قربانی میں کتنے کروڑ جانور ذبح ہوتے ہیں، انڈیا میں کتنے ہوتے ہیں، باہر کتنے ہوتے ہیں، فلاں ملک میں کتنے ہوتے ہیں، سب کا فگر بتائیں گے۔ اتنے جانور ذبح ہونے کے بعد بھی کسی سال ایسی شکایت آئی کہ مارکیٹ میں مرغیوں کا شارٹیج ہے۔ آپ جو شادیاں کرنے والے ہیں ان سے پوچھ لیجئے کتنے مرغیاں روزانہ حیدرآباد میں کٹتے ہیں، کبھی مرغیوں کا شارٹیج نہیں ہے۔ حالانکہ ایک مرغی کتنے بچے کتنے انڈے دیتی ہے؟ بلی کے بچے زیادہ ہیں، خنزیر کے بچے زیادہ ہیں، کتے کے بچے زیادہ ہیں، لیکن مارکیٹ میں کتے کے بچے زیادہ نہیں دکھتے، بلی کے زیادہ نہیں دکھتے، حالانکہ انہیں کوئی نہیں کاٹ رہا ہے۔ کتوں کو کاٹنے والے کتنے ہیں؟ چائنا میں ہوں گے، یہاں تو نہیں ہیں۔ بلیوں کو کاٹنے والے کتنے ہیں؟ گدھوں کو کاٹنے والے کتنے ہیں؟ لیکن پھر وہ کیوں نہیں دکھ رہے ہیں زیادہ؟ جنگل میں شیر کم ہوتے ہیں یا زیادہ ہوتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کم ہی ہوتے ہیں۔ جو کٹتا نہیں ہے وہ کم ہوتے جاتا ہے، اور جو حلال ہے اور وہ کٹتا رہتا ہے وہ بڑھتے جاتا ہے۔ اللہ نے حلال میں برکت رکھی ہے۔ اس کی مثال ہوا عام ہے، کتنے لوگ سانس لے رہے ہیں، کبھی آیا آکسیجن نہیں ہے، ہوا نہیں ہے، جتنے لوگ جمعہ کی نماز کو گئے سب ہوا نہیں ہونے کی وجہ سے ہوا ہو گئے۔
ایسا آئی کبھی شکایت؟ اللہ نے ہوا کو عام رکھی ہے اس لیے کبھی کمی نہیں آئے گی، پانی عام رکھا کبھی کمی نہیں آئے گی، جس کو اللہ نے حلال کر کے عام رکھا اس میں کبھی کمی نہیں آتی ہے۔ اس واسطے ذبح ہونا لاجک کے حساب سے بھی، عقل کے حساب سے بھی، شریعت کے حساب سے بھی جانوروں کا کوئی غلط نہیں ہے۔ اگر اللہ کے نام پہ ذبح ہونا جب غلط نہیں ہے تو پھر انسانوں کو ذبح ہونا بھی غلط نہیں ہوگا، تو ہم انسانوں کو بھی ذبح کر سکتے۔ اس کا جواب اگلے جمعہ میں دیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب